ان شاج اٹھو اب کوچ کرو اس شہر ملی کو لگانا کیا. ان شاج اٹھو اب کوچ کرو. وحشی کو سکون سے کیا مطلب, وحشی کو سکون سے کیا مطلب, جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا. ان شاجی کو اب کوچ کرو اس شہر میں دل کو لگانا کیا. ناظرین السلام علیکم. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا, تھے کیک کی فکر میں سو روٹی بھی گئی, چاہی تھی شے بڑی سو چھوٹی بھی گئی, واعظ کی نصیحتیں نہ مانی آخر پتلون کی طاق میں لنگوٹی بھی گئی. آج ہم لوگ انتہائی مایوس ہیں, دکھی ہیں. ہمارا خوش آئند تبدیلی کا خواب چکنا چور ہو گیا. پچھلے 3 سالوں میں سکھ کی ایک گھڑی بھی نصیب نہیں ہوئی. ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے کہ خوشی اور خوشحالی کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, لیکن افسوس کدی نہ آیا پیار دا بلا, چپ چپیتا بوا کھلا. صرف اور صرف اپنی نالائکی کی وجہ سے قوم کا ہیرو زیرو ہو گیا. لاکھوں دل ٹوٹ گئے ہیں, دلوں کے ارمان لٹ گئے. تصورات میں بننے والی تبدیلی اور تقدیر, خوش آئند تقدیر مٹ چکی ہے. افسوس, صد افسوس. تیرا جانا دل کے ارمانوں کا لٹ جانا, تیرا جانا دل کے ارمانوں کا لٹ جانا. کوئی دیکھے کوئی دیکھے بن کے تقدیروں کا مٹ جانا. اب سوال یہ ہے کہ یہ آخر ہوا کیا اور کیسے ہوا اور کس نے ناکامی سے دوچار کیا. حقیقت تو یہ ہے کسی نے کچھ نہیں کیا. سب صدقے واری جاتے رہے اور ہمارا انوکھا لاڈلا کھیلن کو چاند مانگتا رہا. لوگ اس کی ہر بات پہ یقین کرتے رہے اور یہ ان کے یقین کا خون کرتا رہا. ہم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح سپنے دیکھے. ہم بھی ان لاکھوں لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے تازہ ہوا کے جھونکے کو آمد بہار کا شگون سمجھ لیا اور بہت خوش ہوئے کہ اب ہماری تقدیر بدلنے والی ہے, ملک بدلنے والا ہے, حالات بدلنے والے ہیں. ناظرین, یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ جتنی پذیرائی اس ہیرو کو ملی, جتنی حمایت, جتنی سپورٹ, جتنی محبت اس ہیرو سے کی گئی شاید ہی کسی سیاسی لیڈر کو ملی ہو. کوئی رکاوٹ نہیں بنا اس کے راستے کی. عوام کا ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کا سایہ سر پر, عدالتیں مہربان, طاقتور خفیہ ادارے انتہائی معاون و مددگار, اپوزیشن مفلوج اپنی مصیبتوں میں گرفتار, اور میڈیا ہیرو کا عاشق دن رات اس کے مدح سرائی میں مصروف.
دوست ممالک کی طرف سے مالی امداد کی برسات، دیرینہ ساتھیوں کی قربانیاں، ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ساتھیوں کا، صفائیاں پیش کرنا، غلطیوں کو بھی چھپانا، جو اشارہ کیا ہیرو نے پورا کیا گیا، جو چاہا وہی ہوا، لیکن ملک و قوم تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ نا امیدی اور مایوسی کا یہ عالم کہ آج بابل نے بھی آخرکار رخصتی کا اندیا دے دیا، اور کڑے دل کے ساتھ بابل نے نہ چاہتے ہوئے بھی رخصتی کی تاریخ طے کر دی کہ اب مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ بابل کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے۔ بابل کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے۔ میں کہ کبھی نہ یاد آئے، سسرال میں اتنا پیار ملے۔ ناظرین، اس شرمناک ناکامی کی چند وجوہات تو بہت ساری ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن چند بڑی بڑی وجوہات: اپنے پرخلوص اور سچے دوستوں سے بے وفائی کرنا، خود غرضی، خود پسندی، غرور، تکبر، جھوٹ بولنا، وعدوں کی پاسداری نہ کرنا، صبح کہی ہوئی بات سے شام کو مکر جانا، تحریک انصاف کے بینر کے تلے انصاف کی دھجیاں اڑانا، یو ٹرن لینا یعنی اپنی بات اور قول کے خلاف کام کرنا، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت بڑا گناہ، بہت بڑی غلطی، ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنا، ملک کے تحفظ، فلاح و ترقی کے لیے ہونے والے اجلاسوں سے غائب ہو جانا، اہمیت ہی نہ دینا، ایٹیٹیوڈ دکھانا، ایٹیٹیوڈ نہیں آنا، دوست سمجھا رہے ہیں جائیں آئیں بہت ضروری ہے جناب، مصیبت نہیں، بس میں نے کہہ دیا نہیں آنا، کوئی منوا نہیں سکتا اپنی بات، ون مین شو ہے۔ ریاست مدینہ کا نام اگر لیا جاتا ہے تو کچھ تھوڑی سی تو اس کے لوازمات کو، ان اقدار کو، ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہاں تو سرے سے الٹ نام ریاست مدینہ کا، اور جو سرگرمیاں ہیں کفار مکہ جیسی۔ سب سے بڑی بات، ناکامی کی سب سے بڑی وجہ، روحانیت کا غلط استعمال، روحانیت کا ناجائز استعمال۔ کسی روحانی شخصیت نے بدقسمتی سے ہیرو کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمزاد، یہ موکلات، یہ ٹونے ٹوٹکے، یہ تعویذ دھاگے، یہ علم الاعداد، یہ طوطا فال، یہ سب چیزیں ذاتی طور پہ تو کسی کو فائدہ دے سکتی ہیں، کسی ایک انسان کی زندگی میں کوئی نفع نقصان کا ہو سکتا ہے، یہ انفرادی فائدہ ایسی چیزیں دے سکتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ملک نہیں چلا سکتی۔ ملک چلانے کے لیے موکلات اور ہمزادوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ملک چلانے کے لیے تو فہم و فراست، حقائق کے مطابق، گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق فیصلے کرنا ہوتے ہیں، نہ کہ مہورت نکال کر فیصلہ کرنا، شبھ گھڑی کا انتظار کرنا، شبھ تاریخوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اور اس طرح کے توہمات
توہمات کا شکار بنے رہنا. کسی کے جنازے میں جاؤ گے خواہ وہ تمہارا خیر خواہ مخلص دیرینہ ساتھی کیوں نہ ہو، قربانیاں دینے والا، اگر اس کے جنازے میں جاؤ گے تباہی ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی. دریائے چناب سے آگے لوگ اگر چلے گئے تو تمہاری حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی. لہذا پل کو ہی تباہ و برباد کر دو، پل پر ہی دوسروں کو تباہ و برباد کر دو. فلاں نوٹیفیکیشن پر سائن چاند کی فلاں تاریخ سے پہلے نہیں کرنا. ایسا کرو گے تو مصیبت گلے پڑ جائے گی. اس ہفتے اسلام آباد سے جاؤ گے تو واپس کبھی اسلام آباد نہیں آ سکو گے. خدا کی پناہ. یہ باتیں زمانہ جاہلیت کی، اور اگر ان میں کچھ حقیقت ہے بھی جو ہم اسٹریٹ فارورڈلی آپ کو بتا رہے ہیں، تو وہ ہوتی ہے ذاتی، انفرادی. کسی ایک شخص کے لیے، کسی دوسرے شخص کے لیے ان چیزوں سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیا جاتا ہے، جبکہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. چہ جائے کہ ملک چلانا، حروف تہجی کے روشنی میں ملک چلانا، ملک کا سربراہ ایک ذات نہیں ہوتا، اسے کروڑوں لوگوں کے نفع نقصان کا خیال کرنا چاہیے اور خیال رکھنا ہوتا ہے. اب حروف تہجی سے ملک چلانا کہ فے سے جس کا نام شروع ہو اس کو عہدوں سے نوازنا، جتنی بھی مخالفت دوست کر لیں، اپنے ساتھی کر لیں، نہیں، یہ تو یہی رہیں گے. عین سے شروع ہونے والے ناموں کو حکومتی ذمہ داریاں دے دینا، خواہ ان کی قابلیت اور تجربہ صفر ہو. وہ غلط کام بھی کرتے رہیں، لیکن چونکہ ان کا نام عین سے شروع ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنی سیٹ پہ رہیں گے. اللہ کی پناہ. جن لوگوں کے معاملات کھلنے لگے انہیں منظر سے غائب کر دینا. کہاں ہے ٹائیگر فورس؟ کہاں ہے زلفی بخاری؟ کہاں ظفر صاحب؟ اور کہاں ملک کی معیشت بدلنے والے بڑے بڑے گرو جن کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا کہ ہم آئیں گے، یہ ملک کی معیشت بدل دیں گے، انقلاب لے آئیں گے. 3 وزیر خزانہ تو نکر کھڈے لائن لگا دیے خود ہی. اور جو صحیح کام کرنا چاہتا تھا اس کو کہا نہیں، ہماری مرضی سے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ٹائیگر فورس کسی ملک کو فروخت کر دی گئی کہ لو تمہارے ملک میں امن و امان قائم کرے گی. اپنے ملک میں تو نام و نشان ہی نہیں، اور کہاں فنکشن ہو رہے ہیں اور ان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. ایک سے ایک لطیفہ ہے، ایک سے ایک ٹوپی ڈرامہ، اور ٹوپی ڈراموں کا تسلسل. اور جو ساتھی درست مشورہ دے، غلطی کی نشاندہی کرے، اس کی چھٹی. ایک وزیر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا، دوسرا وزیر کہتا ہے پول تو کھل چکا ہے لیکن اب حکومت کے جانے کے بعد جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے. دکھی دل کے ساتھ ہیرو کو الوداع کہنا ہے. اور ہیرو کا مستقبل کیا ہے؟ اب ہیرو کا مستقبل اپنا ملک نہیں ہوگا، ریاست مدینہ بھی نہیں ہوگی، فارن کنٹری ہوگا. ہو جانے والے رے ٹھہرو ذرا رک جاؤ لوٹ آؤ